میرا بھائی تو میرے گزارش رب یہ کا ہے حکم کہ نامہ اگر ہے، کوئی آدمی جو کوئی کھڑے نیک ہونے عمل کی کرے، طاقت من رکھتا عمل ہے صالحا تو من کرسی ذکر پہ او بیٹھ انثی کر نماز وهو پڑھنا مؤمن جائز ہی نہیں۔ سمجھ آتی ہے بات؟ فلنحيينه سیدھا سن، حیاتا اس کو طیبہ، ہر حال میں نیچے جو بیٹھنا اچھے اعمال چاہیے۔ بجا اچھا، لائے، ایک آدمی جو ہے وہ مرد بیچارہ ہو سجدے یا کرنے پہ عورت، قادر نہیں، مثلا شرط جیسے ہے کہ مجھے وہ مومن بیماری ہو۔ ہے، اللہ بچائے، تکلیف تو ہے، اب میرے تو رب اللہ کا کا بڑا شکر وعدہ ہے، ہے ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو حَيَاةً اب مجھے طَيِّبَةً، ڈاکٹروں نے پابند ہم کیا اس کو ہوا ہے کہ فطری آپ سارا پاکیزہ کام کریں لیکن زندگی عطا رکوع اور کریں گے، سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، جو وہ اس کا اشارے ہو سے کریں۔ جائے اب انہوں نے اس اجازت کا دی ہے کہ وعدہ ہے رکوع کہ آپ پھر کر میں اس سکتے کو ہیں، مرنے نہیں کچھ دوں گا، دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر ورنہ دیں، دنیا کے تاکہ اوپر آہستہ کتنے آہستہ لوگ آئے ہیں وہ اور چلے گئے اللہ اور ہر آج دنیا مسلمان ان کو کا نام محفوظ بھی رکھے۔ نہیں جانتی۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو میں کہتے اگر ہیں آپ سے ابتلاء، پوچھوں کہ جس اور انگلش زمانے میں میں کہتے ہیں کہ میرے حضور بیلنس جو علیہ ہے وہ لوز السلام ہو تشریف جاتا ہے لائے تھے، آدمی کا، بڑی تھے آپ کو اس بدری کا زمانے کہتے کے ہیں، خاقان آدمی کے کا چکر نام آتے کیا ہیں گر تھا؟ جاتا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ پاکستان میں کا لوگ جو گہرا ہے مطالعہ رکھنے والا سنتیں تو تو شاید کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مجھے لیکن بتا نفل سکے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو لیکن پڑھتے بہت تو ہے نا، سارے ان معذرت کو کر پیچھے رہا رونا ہوں، شروع کرو جو ہمیں پڑھتے ہی نہیں۔ ضرورت ہی باقی نہیں ہے اگر کہ اس کا بیٹھ کے نام یاد پڑھیں گے کریں۔ بغیر عذر کے تو اچھا میں اجر پوچھتا ہوں القائد جس نصف زمانے میں اجر میرے القائم، آقا و حضور نے مولا فرمایا اس تشریف کو لائے، اس آدھا ثواب زمانے ملتا ہے کے کھڑے ہونے کے مقابلے کیسر پہ، کا اگر نام بیٹھ کیا کے تھا؟ پڑھے گا تو آدھا اس ثواب تو دور دیا کی نا، سپر مثلا طاقت ایک تھی، لاکھ رومن مطلب امپائر، 50,000 ہی ملے گا۔ لیکن تو اس آج لیے بنا لوگ اس کا ہم نام ایک بھی آدمی گزارنا نہیں چاہیے۔ جانتے۔ دوسری اصل وجہ میں پتہ پوچھتا ہے ہوں کیا جس ہے دور زمانے میں قاطع حضور بیٹھ کے تشریف پڑھنے لائے کی؟ اس زمانے کے اصل سمجھا کسریٰ کا کرو، نام کیا تھا؟ وہ یہ یہ ہے کہ دوسری اب بڑی دیکھیں طاقت تھی، دن میں اکثر یہ لیکن کھڑے ہو کے پڑھتے بہت کم لوگ لیکن ہوں گے رات کو جو عشاء کی اس نماز دور کے کے بعد کسریٰ کا سنتیں نام کھڑے ہو بتا کے پڑھتے سکتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے اور پڑھتے اگر ہیں، اس میں کے بعد جو دو اس رکعت نفل محفل پڑھیں گے میں وہ بیٹھ کے موجود پڑھیں گے۔ سب سے اس کی کم ایک عمر وجہ بچے ہے سے کہ پوچھوں حضور صلی کہ اللہ میرے علیہ حضور کے وسلم مؤذن رات کا کو نام کیا تھا؟ بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ تو تو وہ بعض سر اٹھا عاشق کے ہوتے ہیں، انہوں بلال نے کہا حبشی کا بھی نام لے ثواب لیا۔ کم ہو زیادہ ہو، تو حضور بیٹھ کے خاقان پڑھ کا دیتے ہیں، نام ہم بھی اس بیٹھ کے زمانے پڑھیں کو گے۔ یاد نہیں ہے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کیسر کا ہمیشہ نام کھڑے ہو مٹ کے گیا، پڑھتے تھے، کسریٰ کا لما نام اسن رسول گلدستہ اللہ طاق نسیاں صلی بن اللہ گیا، جب حضور کا بدن لیکن مبارک بھاری ہو گیا حضور اور کے آپ مؤذن کا بڑھاپا نام آنے لگ گیا، اب حضور کائنات کے جس بھی نفل نہیں گوشے پڑھ میں بھی سکتے تھے چلے بیٹھ جاؤ کے، آپ کو کیونکہ بلال حضور کی حبشی کے تہجد نام کی مبارک مسجد ہماری ضرور طرح تو ملے نہیں گی۔ تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 اقبال رکعتیں ہم تڑپ پڑھ کے لیتے ہیں، بولا، قل اللہ اقبال احد یہ اللہ کس کے اکبر اللہ عشق کا صمد اللہ فیضان اکبر، ہے، ہم تو صرف صورت اقبال یہ اخلاص میں کس 4 کے رکعتیں عشق کا حضور پاک فیضان جب ہے، تہجد پڑھتے رومی تھے، فنا ہوا سورۃ حبشی کا البقرہ، غلام ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ رومی شہنشاہ کا دنیا مائدہ، نام بھی سورۃ نہیں جانتی، 8 پانے لیکن ایک ایک بلال رکعت حبشی میں، کا نام سینوں اور میں پھر لکھا ہوا پڑھنا ہے۔ بھی حضور کا رتل القرآن جو ترتیلا، کہا بنا میرا بنا کے بجائے سوال تیرا سوال کے مراد جیسے ہے، پوتی نکلتے، تو اس لیے حضور فَلَنُحْيِيَنَّهُ نے تو اس حَيَاةً عذر کی وجہ سے طَيِّبَةً۔ بیٹھ کے پڑھی، افضل علماء یہی ہے کہ نے کھڑے ہو کے فرما پڑھا ہے کرو۔ میرا حیات بھائی موجود گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نحیینہ کے اندر کھڑے مادہ ہونے کی حیات طاقت موجود ہے، رکھتا ہے تو لیکن کرسی پہ حیاتاً بیٹھ کا کر یہ نماز بات الگ پڑھنا سے ذکر جائز ہی کر کے نہیں۔ سمجھ آتی اس ہے کی بات؟ سیدھا تاکید سن، مزید کر دی اس کو گئی کہ ہر کوئی حال میں ابہام باقی نہ نیچے رہے، بیٹھنا چاہیے۔ تو پھر اچھا، جو ایک میرا ہو آدمی جو جائے ہے پھر وہ میں اس کو بیچارہ فطری سجدے پاکیزہ کرنے پہ زندگی قادر سے نہیں، نوازے گا۔ مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ اللہ بچائے، پاک تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا دنیا شکر میں ہے، آتے تو ورنہ سارے میں مرنے ایسے کے بیٹھ بھی لیے نہیں آئے، سکتا تھا۔ تو اب کچھ مجھے لوگ ڈاکٹروں نے جیتے پابند جی کیا مر ہوا ہوتے ہے ہیں کہ آپ سارا اور کام کچھ لوگ کریں ویسے لیکن بھی نہیں رکوع مرتے۔ اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ علامہ کریں، اقبال وہ نے اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے نظریہ اجازت دی ہے کہ ارتقا رکوع پیش آپ کر کیا سکتے ہے، ہیں، ایک تو کچھ دنوں ڈارون کے کا بعد پھر نظریہ سجود بھی ارتقا شروع ہے، کر دیں، تاکہ آہستہ جو آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو بہت محفوظ ہاتھوں رکھے۔ ہاتھ اس کا وہ نظریہ ایسی لیا گیا بیماری عربی ہے، میں اس کو مختلف کہتے ہیں جانوروں کی اتزان، مہذب اور انگلش شکل میں ہے کہتے ہیں کہ انسان، بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جبکہ جاتا ہے قرآن آدمی اس کا، کی بڑی نفی تھے کی آپ کو بدری کا کہنے کو اور آدمی کے انسان چکر کے آتے ہیں گر عالی جاتے ہیں۔ کہتے مرتبت ہیں کہ آغاز کا پاکستان میں ذکر لوگ جو ہے ان کلمات سنتیں سے تو ہو کھڑے رہا ہو کے ہے، پڑھتے ہیں لیکن لقد نفل بیٹھ خلقنا کے پڑھتے ہیں۔ الانسان ٹھیک فی ہے، چلو احسن پڑھتے تو ہے نا، تقویم۔ ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو یہ پڑھتے ہی بندروں اور نہیں۔ ریچھوں باقی کی اگر بیٹھ کے پڑھیں گی مہذب بغیر شکل عذر نہیں کے ہے، تو اجر بلکہ القائد حضرت نصف اجر انسان کو القائم، احسن حضور نے فرمایا تقویم اس میں کو پیدا آدھا کیا گیا۔ ثواب ملتا ہے جب کھڑے حضرت ہونے کے آدم مقابلے کا پہ
پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ ٹھیک ہے، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے،
ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا مرحومہ تھا. کی یاد میں تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ ماں کے آپ بچھڑ سارا جانے کام کے کریں صدمے کو لیکن بیان کرتے ہیں. رکوع آہ اور وطن میں سجود ہوگا، جو ہے وہ زمین اب پہ نہ کس کو کریں. میرا وہ انتظار اشارے ہے. دے کر اب کون انہوں نے میرا اجازت دی ہے کہ خط رکوع سے آپ رہے کر گا سکتے ہیں. بے قرار. کچھ دنوں کے بعد پھر آرزو سجود لے بھی کر شروع کر تیری دیں خاک تاکہ توبت پہ آہستہ آؤں گا. آہستہ وہ اب اللہ دعائے ہر نیم مسلمان کو شب میں کس محفوظ کو رکھے. میں یاد آؤں. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں تو اتزان، اس میں اور انگلش میں بارے کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو فلسفہ جاتا ہے مادہ آدمی کا. حیات وہی بیان کہ آپ کو بدرین کا کہتے ہو آدمی میں چکر آتے ہیں گر گیا. کہتے ہیں کہ والدہ پاکستان میں مرحومہ لوگ کی جو یاد ہے اور پھر سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن ارتقاء نفل کا بیٹھ کے نظریہ پڑھتے جو ہیں. اقبال ٹھیک ہے کے جو ہاں ہے، پڑھتے اس تو کے ہے نا بارے میں ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. تو بہت باقی طویل ہو اگر جائے گی بیٹھ کے اگر پڑھیں گے تفصیل بغیر میں گزر کے گفتگو تو کریں اجر اس پر. القائد نصف اجر لیکن القائم. میں حضور نے فرمایا اس اس کا کو مرکزی آدھا نقطہ ثواب ہے وہ ملتا آپ کے سامنے کھڑے رکھنا ہونے کے چاہتا ہوں. مقابلے پہ اگر اقبال بیٹھ کے کہتے پڑھے ہیں گا کہ تو ہر آدھا شے کی ثواب تو فطرت کیا میں مثلا 1000 نشو و نما کی 50,000 ہی آرزو ملے ہے، گا. آگے بڑھنے اس کی لیے تمنا بلا ہے. ہاں ایک وہ آدمی تمنا ہی زندگی میں دوسری اصل تحرک پیدا وجہ کرتی پتہ ہے ہے اور کیا ہے آگے دو رکعتیں انسان بیٹھ کے بڑھتا پڑھنے ہے، کی مشکلیں اصل جھیلتا ہے، سمجھا تکلیفوں سے کرو. گزرتا وہ ہے، یہ ہے کہ اب حالات کی دیکھیں تلخیاں دن میں سہتا اکثر ہے، یہ کھڑے ہو حالات کے کے پڑھتے جبر کا مقابلہ لیکن کرتا ہے، اس رات لیے کو کہ عشاء کی آگے نماز کے بڑھنے بعد کی سنتیں کھڑے ہو کے خواہش پڑھتے میں ہیں، وتر کھڑے اس ہو کو کے یہ پڑھتے ہیں. جذبہ اس کے دے رکھا بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے جب پڑھیں گے. وہ اس کی ایک وجہ ہے کہ آگے بڑھنے حضور کی صلی اس کے اللہ اندر علیہ صلاحیت وسلم ختم ہو رات کو جاتی ہے تو پھر وہ بیٹھ کے نفل دوبارہ پڑھتے تھے. مرکب میں آ جاتا تو ہے. بعض عاشق اس کی ہوتے ہیں انہوں نے مثال کہا میں بھی ایک ثواب بیج کم سے ہو زیادہ ہو کہ تو بیج بیٹھ کو کے جب پڑھ دیتے زمین ہیں کی اپنی بیٹھ کوکھ کے میں پڑھ. ڈال دیا جاتا ہے لیکن بی بی عائشہ اور پھر فرماتی حضور ہمیشہ اس کھڑے کے ہو کے پڑھتے تھے. اوپر مٹیاں لما ڈھیل دی حسن جاتی ہیں اللہ تو وہاں وہ بے چین ہوتا جب ہے، حضور کا نشو و بدن نما مبارک کے لیے. بھاری ہو پھر گیا کمپل بن اور کے آپ پھوٹتا ہے، بڑھاپا آنے لگ گیا پھر اب کمپل حضور تنا لمبی بناتا ہے. نفلیں نہیں پڑھ تنے سکتے پہ تھے بیٹھ شاخیں کے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ حضور اس کی سے تہجد مزید مبارک بہتر ہماری طرح شکل. تو نہیں تھی نا جی کہ شاخوں پہ ایک قل پتے هو آتے اللہ ہیں، احد میں 4 یہ رکعتیں ہم مزید پڑھ لیتے ہیں. اس کا قل اللہ احد اللہ ارتقائی اکبر مرحلہ اللہ اور اس اللہ کی مہذب ہم صورت. تو صرف سورت اخلاص میں 4 کلیاں رکعتیں بننا گوفے کرتے. حضور پاک جب تہجد کلیوں پڑھتے سے تھے پھول بنا. سورت البقرہ، سورت آل جب عمران، کلیاں سورت کھل کے پھول بن گئیں مائدہ، سورت تو اس کے 8 بعد پانے اس کا ایک ایک رکعت ارتقاء کا اور اگلا پھر مرحلہ پڑھنا بھی پھل حضور بننا کا اور رتل پھول القرآن تنا بننا. ترتیلا بنا بنا کے جب سوال پھل سوال بن کے گئے جیسے ہوتی اس نہیں. عالم اس رمضان لیے میں حضور نے اس تو بیج کے قدر لیے کی وجہ سے بیٹھ کے ارتقاء پڑھی. کے اب سارے یہی ہے مرحلے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو. میرا بیج سے بھائی کمپل گزارش بنی، یہ ہے کہ کمپل سے اگر تنا کوئی بنا، آدمی تنے سے کھڑے ہونے شاخیں، کی شاخوں سے طاقت پتے، رکھتا پتوں سے ہے پھول، تو کلیاں کرسی پہ سے بیٹھ گوفے، کر وہاں سے نماز پھول، پڑھنا پھول جائز سے ہی نہیں. پھول. سمجھ آتی ہے اب بات اس اسی عالم طرح رنگ و سے بو میں اس کو ہر حال میں ارتقاء کا کوئی نیچے مرحلہ بیٹھنا باقی نہ رہا اچھا تھا. ایک وہ آدمی پھل جو ہے وہ پک کر کے بیچارہ دوبارہ سجدے پھر کرنے بیج میں بن قادر گئے. نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ دوبارہ بیج بچائے بن کے تکلیف پھر ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ اور میں اب جیسے وہ بیٹھ بھی اتنے نہیں بیج سکتا تھے تھا. کہ جب وہ تو اگے تو اب ایک مجھے واو ڈاکٹروں نے اور ایک پابند کیا ہوا قبرستان ہے کہ بنا. آپ سارا کام اقبال نے کریں کہا کہ لیکن عالم رنگ و بو رکوع اور میں جب سجود اللہ کے جو ہے وہ بندے زمین کی پہ نہ کمالات کریں. وہ اپنے اشارے نقطۂ تھے. عروج کو اب انہوں نے پہنچ اجازت دی ہے کہ تو پھر رکوع وہ آپ کر دوبارہ سکتے پہلے ہیں. مزاج کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں لوگوں نے تاکہ سمجھا آہستہ آہستہ کہ وہ اللہ ہر ختم ہو مسلمان کو گیا، محفوظ رکھے. لیکن وہ تہے ایسی مزار بیماری بن کر عربی میں اس کو اپنے کہتے ہیں ارتقاء اتزان کے لیے بے اور تاب. انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے پھر وہ اس لوز غم ہو کو جاتا اقبال ہے کے آدمی لہجے کا. میں وہی کہ آپ کو بدرین کا فطرت کہتے ہستی ہیں آدمی کے چکر آتے ہوئے گر جائے. ہستی نہ ہو. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا جو ہے وہ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا برکت کی مثلا خاک کے 1 اندر لاکھ دوبارہ 50,000 ملے گا. اس لیے بنا بندہ مومن جب اس دوسری دنیا اصل کے اوپر وجہ رہتے ہوئے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا اور کرنا آگے مزید وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں منزل باقی دن نہیں میں ہے. اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن لوگوں نے رات سمجھا کو عشاء کی کہ وہ نماز ختم کے ہو بعد گیا. سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو وہ کے. ایک نئے میرا سفر بھائی کا گزارش آغاز یہ کر ہے دی کہ جائے. اگر کوئی آدمی اب سنیے کھڑے فطرت ہونے ہستی کی طاقت شہید رکھتا آرزو ہے تو کرسی پہ خوب بیٹھ تر کر پہ نماز کر کے پڑھنا اس کو جائز ہی جستجو نہیں. نہ ہو. سمجھ آتی ہے موت بات کو اچھی سمجھا طرح ہے سے غافل اس کو اختتام ہر حال زندگی. میں نیچے یہ ہے بیٹھنا شام
اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلاً جیسے بھی یہ بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دیں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کرنا، تاکہ آہستہ آہستہ
وہ ساری اللہ ہر زندگی مسلمان کو حسین محفوظ رکھے. فرماتے وہ تھے ایسی کیا بیماری خبر عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, جلیل اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ امام لوز ہو سیوطی نے جاتا ہے لکھا آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہیں امام آدمی سہیلی کے نے چکر آتے لکھا. ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو گیا نا. مثلا 1,50,000 نہیں ملے گا. اس لیے بنا عذر ہمیں کا بھی گزارش. دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو, حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا رسول اللہ صلی اللہ, جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا, اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے, کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ, ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پارے ایک ایک رکعت, اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی. اس لیے حضور نے تو اس قدر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. اب یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں, وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو گیا. مثلا 1,50,000 نہیں ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے. جو آواز گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں, وہ اشارے سے. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے
پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کے پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 ملے گا، اس لیے بنا الحقے کا بھی مضبوط دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں گے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لمما اثرنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں، حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک رکعت میں پڑھتے، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی، اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھاتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا یہ دیکھیے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع کو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ اچھی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے آدمی کے چکر آتے رکھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کے پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا بڑھیا نے کہا تھا کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، 1,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھاتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے آدمی کے چکر آتے رکھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کے پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا 1,50,000 اس لیے
ہے بنا اس حملے کا بھی کوئی کہتا ہے دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا لوگ سوال لیے ہوئے وہ یہ ہے کہ اب کوئی دیکھیں زیارت کے شوق دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لمحہ جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اس کی قدرت کے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ المائدہ سورۃ 8 پانے ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال میں جیسے ہوتی اس لیے حضور نے تو قدر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھاتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں مثلا جیسے نیچے بیماری ہے نہ بچائے تقریب ہوئی عبداللہ کا بڑا شکر ہے میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع کو آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کہ آپ کو بدلے کیا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے